آج ہمارا سبق ہے علم الصرف کا۔ علم الصرف وہ علم ہے، تعریف پہلے سن لیں، وہ علم جس سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں علم الصرف میں یہ جو کتاب ہے صرف کی، یہ جو ہم نے پڑھنی ہے علم الصرف ہے۔ ویسے بہت زیادہ کتابیں علم الصرف کی صرف کے علم میں، لیکن علم الصرف یہ مختصر ہے، آسان ہے، اس لیے یہ اس سے ابتدا کی ہے۔ تو اس میں تین چیزیں، صرف کے علم میں تین چیزیں ہوتی ہیں: لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، نمبر ایک لفظوں کو گرداننا کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، گرداننے کا طریقہ ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے صیغوں کی پہچان، صیغوں کی پہچان، لکھائی کا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مائنڈ نہ کریں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ صیغوں کی پہچان ہوتے ہیں علم الصرف سے۔ تیسری بات ہے ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ، ایک صیغہ سے دوسرا بنانا، ایک صیغہ سے دوسرا بنانا۔ پریشان نہیں ہونا کہ یہ پتہ نہیں صیغے کیا ہیں، گرداننا کیا ہے، یہ انشاءاللہ سمجھ آئے گی، بس آپ نے تھوڑے دن صبر کرنا ہے۔ ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانا، اس میں تین چیزیں ہیں: لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، صیغوں کی پہچان اس میں ہوگی، ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ کیسے بنانا۔ اب لفظ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے اس کی تعریف، یہ جو تینوں چیزیں ہیں اس کی تعریف میں۔ اچھا، اس میں لفظوں کو، لفظ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں نا، کوئی بھی عربی زبان میں، آپ اردو میں یا فارسی میں جو بھی منہ سے نکالتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ ویسے ورڈ انگلش میں بھی جو بھی نکلے اس کو ورڈ کہتے ہیں، تو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ ان کو گرداننے کا طریقہ، گرداننا ہوتا ہے مثلا یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے نا، وہ کرنے والا ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا وہ کرنے والا حاضر ہوتا ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے کام کر رہا ہے، یا آپ خود ہوتے ہیں کرنے والے، یا وہ حاضر نہیں ہوتا آپ کے سامنے نہیں ہوتا، آپ بھی نہیں ہیں لیکن کسی نے کیا ہوتا ہے، یا پھر وہ کرنے والی عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے، عورتیں دو ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اس میں ہمیں پتہ چلے گا۔ قرآن میں کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے نا کہ وہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے، وہ ایک کام کیا ہے، وہ مرد نے کیا ہے یا عورت نے کیا ہے، تو اگر ہمیں ان کی پہچان نہیں ہوگی تو ہم ترجمہ صحیح نہیں کر سکیں گے۔ وہ ترجمہ مذکر کو مؤنث بنا دیں گے، مؤنث کو مذکر بنا دیں گے۔ تو اگر ایک کام ایک نے کیا ہے، اگر ہم نے وہی کام کہنا ہے کہ دو بندوں نے کیا، تو وہ ہم نے کیسے بنائیں گے؟ تو وہ ہم اس سے پتہ چلے گا، یہ تینوں چیزیں اس سے پتہ چلیں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے، اور اس کا جو موضوع ہے، جیسے نحو کا موضوع کلمہ اور کلام تھا، تو اس کا موضوع صرف کلمہ ہے، یعنی اس میں بحث جو ہوگی صرف کلمہ کے بارے میں ہوگی۔ پوری ایک کلام لکھی ہوئی ہے نا، جیسے داخلہ زید فی دار، اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں ایک جو صیغہ نا، مثلا داخلہ ہے، ایک یہ ہے داخلہ، صرف میں اس بارے میں صرف بحث ہوگی کہ اس میں صیغوں کو گرداننے کا طریقہ۔ اس کا معنی ہے کہ ایک بندہ جو حاضر نہیں ہے، غائب ہے، وہ داخل ہوا، اگر ہم اس کو آگے گردان کر ہم اس کا دوسرا صیغہ بنانا چاہتے ہیں کہ ایک نہیں دو داخل ہوئے، تو پھر ہم آگے الف لگا دیں گے، داخلہ۔ اگر ہم کہنا چاہتے ہیں دو نہیں زیادہ بندے داخل ہوئے، کسی کے بارے میں کہا کہ وہ بہت زیادہ بندے تھے سارے داخل ہو گئے، تو ہم اس کے آخر میں واو لگا دیں گے۔ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سارا، داخلو۔ تو یہ اس ہمیں صرف سے پتہ چلے گا۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے تو پھر بہت ساری غلطیاں کر سکتے ہیں۔ مثلا قرآن میں ہی کہیں آ جاتا ہے یعلم، اس کا معنی ہے وہ جانتا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس نے جان لیا،
یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ کسی ایک مذکر کے بارے میں یعنی کسی ایک مرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے۔ آگے اگر آ گیا زید تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ زید جانتا ہے، زید جانتا ہے۔ اگر ہم یہ صرف نہیں جانتے، اس پر یا علاموں کی جگہ پر تا لگا دیتے ہیں، یہ ہو گیا تعلم زید۔ اب تعلم کا ترجمہ ہے جانتی ہے، آگے زید کہیں گے، اگر کہہ دیں تعلم زید تو اس کا ترجمہ ہوگا جانتی ہے زید۔ جیسے عام طور پر پٹھان مذکر کو مؤنث بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ کہتا ہے، یعنی مؤنث کو کہتے ہیں کہتا ہے۔ تو ہم جو اردو والے ہیں وہ سن کے بڑا تعجب کرتے ہیں کیسی بولتے ہیں۔ ایسے اگر ہم عربی میں کوئی ایسا صیغہ غلط بول دیتے ہیں تو عربی جاننے والے بھی کہیں گے کہ یہ کیا مذکر کو مؤنث بنا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ زید جانتی ہے۔ اگر اس کے شروع میں ہم لگا دیں، حمزہ لگا دیں گے تو پھر اس کا معنی ہے اعلم کا مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں۔ اگر ہم کہنا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں تو پھر ہم شروع میں نون لگا دیں گے، اس کا مطلب ہے نعلم، ہم جانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو گرداننا کیسے ہے، ان کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ صیغہ واحد کا یعنی ایک کا ہے، دو کا ہے، تین کا ہے، وہ کرنے والے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ حاضر ہیں یا غائب ہیں یا خود ہم نے کیا ہے، تو یہ ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ تو اس کا موضوع کلمہ ہے کہ یعنی ہم نے جتنا بھی قرآن حدیث میں کلمے استعمال ہوئے ہیں نا، ان کے بارے میں بحث ہوگی کہ کرنے والا ایک ہے تو اس کو کہتے ہیں فاعل، اگر کرنے والے دو ہیں تو یہ ہمیں صرف بتائے گی کہ اگر دو کے بارے میں کہنا ہے تو اس کے آخر میں الف نون لگا دیں گے، فاعل فاعلان۔ اگر کرنے والے زیادہ ہیں تو پھر یہ صرف ہمیں بتائے گی، یہ علم الصرف میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں آپ کہہ دیں فاعلون، تو یہ ہم صرف میں پڑھیں گے۔ اگر یہ ہم جان لیتے ہیں تو پھر قرآن جب ہم پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سمجھ آئے گی۔ اور عربی ویسے آپ نے دیکھا ہوگا جو ادھر پاکستان سے عربی سعودی عرب میں چلے جاتے ہیں 10 سال رہ کے، ان کو اچھی خاصی عربی بول سکتے ہیں، بات کو سمجھ سکتے ہیں، کسی عربی کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ان کی بات سنے تو اس کو بالکل ان کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بغیر قاعدے کلیے کے، بغیر گرامر کے بولتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں جو بھی عربی ہیں نا، انہوں نے قواعد نہیں پڑھے ہوئے، 20 سال بھی ادھر رہ لیں پھر بھی وہ ان کو دے دیں ایک قرآن کی آیت کے ترجمہ کر دو، وہ ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود ترجمہ قرآن پڑھیں تو مجھے سمجھ آئے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ کس اعتبار سے اس کا ترجمہ کرنا ہے، ماضی کا کرنا ہے، ماضی کہتے ہیں جو گزرا ہوا ہے، یا موجودہ زمانے کا کرنا ہے یا آئندہ کا کرنا ہے، تو یہ سارا ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ تو یہ آگے ہم جیسے کل انشاءاللہ سبق پڑھیں گے، 2-4 سبق آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم قرآن کی آیت میں اس کا اجرا مطلب پریکٹیکل دیکھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ السلام علیکم۔